اب ہم اپنے پروگرام کے آخر میں اپنے اعلان کے مطابق ہمارے صدر محترم جناب مولانا نصیر الدین عارفی صاحب کو گزارش کریں گے کہ وہ بہت ہی مختصر جو ہے وہ اختتامی خطبہ کلمات فرمائے اور اس کے بعد دعا بھی وہی کر دیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ معزز حاضرین، علماء کرام، آپ تمام حضرات کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، بالخصوص تحفظ شریعت کے علماء، جبل رحمت کے نوجوان اور آپ تمام سامعین کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے علماء کرام کی ہمت افزائی فرمائی، ان کے پروگرام کو مستقل بیٹھ کے بالکل دھیان کے ساتھ سنا، اس لیے سوالات بھی آپ نے کیے۔ اگر دھیان سے نہیں سنتا آدمی تو سوال نہیں کر پاتا ہے، تو آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور اس پروگرام کا جو ماحصل ہے وہ آپ کے سامنے آ گیا، مگر دو باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی بنیادی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں باطل کی طرف سے جو فطور آتا ہے، وہ سب سے پہلے فطور اس وقت پیدا ہوتا ہے ہمارے ذہنوں میں جب ہمارا اپنا عقیدہ قرآن و سنت پہ کمزور ہوتا ہے۔ قرآن و سنت پہ جب ہمارا عقیدہ کمزور ہوگا تو کوئی بھی فتنہ، کوئی بھی گمراہی ہم اس کا شکار بن جائیں گے، بلکہ گمراہی نہیں، بے وقوفی کی باتوں کے شکار بن جائیں گے۔ جن باتوں کا حیوانات سے تعلق ہو سکتا ہے، پاگلوں سے تعلق ہو سکتا ہے، ان باتوں کا ہم شکار بن جائیں گے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی کہہ دے گا آپ کو میں خدا ہوں، اور آپ تسلیم کر لیں گے کہ ہاں آپ ہو سکتے ہیں۔ کوئی کہہ دے گا کہ میں مہدی ہوں، تسلیم کر لیں گے کہ ہاں ہو سکتے ہیں۔ کوئی کہے گا مسیح موعود ہوں، آپ تسلیم کر لیں گے کہ ہاں ہو سکتے ہیں۔ کوئی عیسائیت، کوئی یہودیت، کوئی ہندویت کی آپ کے پاس تعلیم پیش کرے گا، اس کا اشتہار کرے گا، اس کا پرچار کرے گا، اور آپ اس سے متاثر ہو جائیں گے، اس لیے کہ آپ اپنے دین میں پختہ نہیں ہیں، قرآن و سنت میں پختہ نہیں ہیں۔ قرآن اللہ پاک کا آخری کلام ہے، اور یہ دین اسلام دین فطرت ہے۔ دین اسلام کیا ہے؟ دین فطرت۔ آپ بولیے، دین اسلام دین فطرت ہے۔ اس کے جتنے قوانین ہیں وہ سارے کے سارے فطرت پہ مبنی ہیں، فطرت پہ مبنی ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی حل، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ زندگی، اس کے علاوہ اور کوئی دستور حیات ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ ہمیں یقین کرنا ہوگا دل کی گہرائیوں سے، یہ یقین کرنا ہوگا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور قرآن نے یہ کہا کہ الف لام میم لا ریب فیہ، اس تصور کے ساتھ، بلکہ اس عقیدے کے ساتھ، اور دل میں اس عقیدے کو پیوست کر کے ہمیں قرآن کو ماننا بھی ہوگا، پڑھنا بھی ہوگا، سمجھنا بھی ہوگا۔ اس لیے بنیادی بات تو یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہمارا جو قرآن و سنت ہے، جو ماخذ دین کا، یہ قرآن و سنت ہمارے لیے سب سے انتہائی اور آخری چیز ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی تھی جو اس سے اچھی ہو سکے، اس لیے اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے عقیدے کو قرآن و سنت پہ مضبوط کرنا ہوگا، دین پہ مضبوط کرنا ہوگا۔ اور دین پہ ہمارا عقیدہ مضبوط کیسے ہوگا؟ اس سے بہت سارے ذرائع ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں روزانہ دین اسلام کی، اللہ کی، آخرت کی، قبر کی، حشر کی باتیں بیان کریں اپنے بچوں میں، اپنے عورتوں میں، چاہے وہ شعور بچے ہوں یا شعور والے بچے ہوں، سوئے ہوئے ہوں، تب بھی باتیں کریں کہ اللہ تعالی ہے، اور اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اور اللہ نے جو دین ہمیں دیا ہے اس دین کا دنیا میں کوئی متبادل نہیں ہے۔ اس کو بولیں، خوب بولیں، جتنا بولیں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کا عقیدہ اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ علماء کرام سے رابطہ رکھیں، یہ بنیادی چیز ہے۔ ہمارا آپ کا سب کا رابطہ، وہ چاہے پڑھا لکھا ہو، نمازی ہو، حاجی ہو، وہ اپنے آپ کو دیندار کہتا ہو، ہر ایک آدمی آج اپنے کو سب سے بڑا عالم سمجھتا ہے، اور علماء کرام سے اتفاق کرتا ہوا ہے۔ ہمارا امت یہ امت مسلمہ جو ہے، یہ ہمارے برادران ہیں، ہمارے بھائی ہیں، برادران اسلام ہیں، یہ سب علماء سے کٹے ہوئے ہیں۔ اس لیے آپ کے علاقے میں جون سا بھی عالم آپ کو میسر ہو، آپ ان سے رابطہ رکھیں،
اگر آپ کو کوئی شک شبہ پیدا ہوتا ہے تو اپنے عالم کے سامنے اس کو پیش کریں. اگر وہ اس کا حل نہیں بتا سکیں گے تو آپ کو کسی بڑے عالم کے پاس بھیج دیں گے انشاءاللہ تعالی, یا وہ خود معلوم کر کے آپ سے وقت لے کر آپ کے مسائل کا حل آپ کو بتا دیا کریں گے. تو دو باتیں ہیں, ایک تو یہ کہ اپنے عقیدوں کو مضبوط کیجئے, دوسرے یہ کہ علماء سے رابطہ کیجئے, اور تیسرے یہ کہ دینی مجالس جہاں بھی ہو محتاج بن کے وہاں حاضر ہوئیے اور سنیے انشاءاللہ تعالی. جتنے فتنے ہیں, ارتداد کے فتنے ہوں یا بددینی کے فتنے ہوں, ان تمام فتنوں سے انشاءاللہ ہم محفوظ رہیں گے. اللہ تعالی ہمیں آپ کو پوری امت کو سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے.